آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 277 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 278 ملاحظہ فرمائے۔ میری نامعلوم حس نے مجھے گویا خبردار کیا کہ بہت جلد بہت سے لوگ قصبے میں ایک اجنبی کی آمد سے باخبر ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ تو جلد یا دیر ہونا ہی تھا۔ میں اپنی آمد کو خفیہ رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک آبادی میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں ایک جبرو نامی ہوٹل میں میں نے مشکی خان نامی ریسپشنسٹ سے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اندر پہنچ کر سامان رکھوانے اور لڑکے کو ٹپ دے کر فارغ کرنے کے بعد میں نے اطمینان سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد چند لمحے کھڑکی سے سمندر کا نظارہ کرنے کے بعد میں اپنے مختصر سے بیگ سے کپڑے نکال کر پوشیدہ اور پرانی الماری میں لٹکانے لگا، جو ذرا سے ہاتھ لگانے پر ادھر ادھر ہلنے لگی تھی۔ میں تن کے کپڑوں کے علاوہ صرف ایک سوٹ اور 2 شلوار سوٹ لے کر آیا تھا۔ میں نے مشکی خان کے سامنے خواہ مخواہ یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں یہاں 10 دن سے زیادہ بھی رک سکتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں تو 10 دن بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو جلد از جلد کچھ ضروری معلومات حاصل کر کے اور اندرون خانہ حالات کی کچھ ٹور لے کر واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ میں اپنا بیگ الماری کے سب سے اوپر کے خانے میں رکھ رہا تھا تو میرا ہاتھ الماری کے تختے میں پتلی سی کسی چکنی چیز ٹک رہا۔ میں نے اسے انگلی سے باہر کی طرف کھسکایا تو وہ فرش پر آن گری۔ وہ چھوٹا سا کوئی فوٹو گراف تھا جو اوندا فرش پر گرا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو مجھے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا۔ وہ کامران دانش کی تصویر تھی۔ وہ اسی تصویر کا چھوٹے سائز کا پرنٹ تھا جو کچھ دن پہلے میری فرمائش پر صفیہ نے مجھے دی تھی۔ پاسپورٹ سائز کے اس پرنٹ کو میں کافی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس کے پشت پر چند ماہ پہلے کی کوئی تاریخ درج تھی۔ غالباً اس تاریخ کو یہ تصویر کھینچی گئی تھی۔ پرنٹ بھی کچھ میلا اور ذرا ٹوڑا موڑا سا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کامران کے اپنے پرس یا جیب میں ہی موجود رہا ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ کامران بھی اس کمرے میں قیام کر چکا تھا۔ کیا مجھے جان بوجھ کر وہی کمرہ دیا گیا تھا یا محض یہ ایک اتفاق تھا؟ میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ تصویر کو میں نے واپس وہیں رکھ دیا جہاں وہ پڑی تھی۔ اب وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ تصویر والا ہی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز رہا اور سوچتا رہا کہ میرا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ ریڈیو میں نے آن کر دیا تھا اور اسے کارنس پر رکھ دیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بج رہا تھا۔ میرے موبائل فون نے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہوٹل میں استقبالیہ کاؤنٹر پر سیاہ رنگ کا پرانے ماڈل کا ایک فون رکھا دیکھ چکا تھا، لیکن وہ یقیناً ہوٹل کا اکلوتا فون تھا۔ اس پر تو صرف وہی باتیں کی جا سکتی تھی جو میں جان بوجھ کر مشکی خان کو سنانا چاہتا تھا، جس کے بارے میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں مشکی خان بھی سن لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ میرے پاس رابطے کا ایک اور ذریعہ بھی تھا، لیکن فی الحال میں اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی مجھے بہرحال قصبے کا ایک چکر لگانا تھا۔ ویسے تو مجھے امید تھی کہ کچھ مخصوص لوگوں تک میری آمد کی اطلاع پہنچ چکی ہوگی، لیکن اگر نہیں پہنچی تھی تو میرے ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے پہنچ جاتی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد میں کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے آتے وقت بازار میں ایک جگہ پبلک کال آفس کا بورڈ دیکھا تھا۔ میں چھڑی کے سہارے لنگڑاتا ہوا دھیرے دھیرے ٹہلنے کے انداز میں اس طرف جا رہا تھا۔ وہ تقریباً ویسا ہی بازار تھا جسے عام طور پر دیہاتوں اور قصبوں میں دیکھا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ ذرا ترقی یافتہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ محل وقوع عجیب ہونے کے باوجود اس قصبے میں بجلی موجود تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں سے چند میل دور ایک جزیرہ نما مقام پر ایک بڑا تھرمل بجلی گھر لگایا گیا تھا۔ اس قصبے میں شاید حال ہی میں بجلی آئی تھی اور یہاں کے لوگوں نے اس سے استفادہ کرنے کے سب سے بہتر صورت شاید یہ سوچ تھی کہ جگہ جگہ ڈشیں لگا لی تھی، اور 2-1 عام سے چائے خانوں میں بھی میں نے کلر ٹی وی اور VCR چلتے دیکھے، جہاں کچھ گاہک بیٹھے بڑے ذوق و شوق سے فلم دیکھ رہے تھے۔ میں نے جہاں PCO کا بورڈ دیکھا تھا وہ در حقیقت ایک میڈیکل اسٹور تھا۔ وہیں باہر چبوترے پر ایک میز کرسی رکھ کر پبلک کال آفس کا سلسلہ چلانے کا انتظام تھا۔ میڈیکل اسٹور کا مالک شاید عوام کی فلاح کی خاطر ڈاکٹر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا وہ ایک مریض کی مرہم پٹی سے فارغ ہوتے ہی اسے انجیکشن لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور دوسرے 2-3 مریض غالباً اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ پبلک فون پر گاہکوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے دوسرا آدمی موجود تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک رسالے کے مطالعے میں منہمک تھا۔ ٹیلی فون پر نہ جانے کیوں مکھیاں بھٹک رہی تھیں۔ کراچی ایک فون ہو سکتا ہے جناب؟ میں نے بڑے احترام اور شائستگی سے پوچھا۔ اس نے ہڑبڑا کر رسالہ ایک طرف اوندا رکھا اور میری ہی طرح احترام اور شائستگی سے بولا، کیوں نہیں جناب؟ پھر وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور لمحے کے لیے توقف سے بولا، آپ جہاں کہیں وہاں فون ہو سکتا ہے اور کافی کفایت سے ہو سکتا ہے، نمبر بتائیں۔ اس نے مستعدی سے بال پوائنٹ سنبھال لیا اور کلپ بورڈ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اسے ایک نمبر بتایا اور چند لمحے کی کوشش کے بعد اس نے نمبر ملا دیا۔ ساتھ ہی اس نے قریب رکھی ایک اسٹاپ واچ کا بھی بٹن دبا دیا تھا۔ وہ دبلا پتلا سانولا سا نوجوان تھا جس کے دانت کافی سر تھے۔ ریسیور مجھے تھمانے کے بعد وہ دوبارہ رسالے کے مطالعے میں منہمک نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔
لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ اب اس کا دھیان مطالعے میں نہیں تھا۔ اس کے کان یقیناً میری طرف لگ چکے تھے۔ میں اس کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ دوسری طرف سے میری مطلوبہ آواز سنائی دی تو میں نے کہا، میں سیگہانی پہنچ گیا ہوں اور ہوٹل میں ٹھہر گیا ہوں، ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف خفیف سی ہنسی کے ساتھ کہا گیا، عجب اتفاق ہے کہ مجھے اس ہوٹل میں وہی کمرہ ملا ہے جس میں میرے اندازے کے مطابق کامران دانش بھی ٹھہر چکا تھا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے آئندہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب اتفاقات پیش آئیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ بتاؤ جگہ کیسی ہے اور وہ ہوٹل کیسا ہے جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو؟ جگہ بس ٹھیک ہے، میں نے مبہم لہجے میں کہا، یہاں خوبصورتی بھی ہے اور بدصورتی بھی۔ بازار کے سرے پر مجھے ایک دلدل نظر آئی تھی جو تقریباً سمندر تک چلی گئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کے کنارے کنارے قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی جو کسی حد تک قدرتی حفاظتی باڑ کا کام دے رہی تھی، اور مزید اچھی بات یہ تھی کہ اس باڑ کے ساتھ ساتھ 2-3 جگہ چھوٹے چھوٹے بورڈ نصب کر کے لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اس سے آگے دلدل تھی۔ قدرے حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے لگائے گئے ان بورڈوں پر خبردار کرنے کا اعلان انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ خوبصورتی اور بدصورتی بلکہ شاید ہر طرح کے تضادات دنیا میں ہر جگہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ بتاؤ کہ مچھلیوں کے شکار پر کب نکل رہے ہو؟ پہلے کچھ اندازہ تو ہو کہ مچھلیاں کہاں پائی جاتی ہیں، تبھی شکار کا کوئی صحیح پروگرام بن سکتا ہے۔ ویسے ادھر ادھر مچھلیوں کے لیے چارہ ڈالنا تو شروع کر دیا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ کب کوئی مچھلی آ کر منہ مارتی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس دوران میں ایک باڈی بلڈر ٹائپ شخص جس کی عمر 35 سال کے قریب ہوگی اس دکان کے قریب آن کھڑا ہوا۔ دکان کے آگے لوہے کے موٹے موٹے پائپوں کے سہارے کافی بڑا ٹین کا چھجا نصب تھا۔ وہ انہی میں سے ایک پائپ سے ٹیک لگا کر دونوں بازو اس طرح بغل میں دبا کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے اپنے بازوؤں کے پٹھوں کی نمائش کر رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے بازوؤں کے پٹھے کافی حد تک شاندار تھے، بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ تھا کہ وہ مجموعی طور پر ایک شاندار جسم کا مالک تھا، لیکن اس پر زوال کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے، جس کی پہلی نشانی یہ تھی کہ اس کی توند نمودار ہوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے شاید بڑے اہتمام سے ایسے کپڑے پہنے تھے جن میں اس کی جسمانی ساخت کی زیادہ سے زیادہ نمائش ہو سکے، یعنی ایک پرانی سی چست جینز، آدھی سے بھی کم آستینوں کی ایک چست ٹی شرٹ جس پر تیل کی معمولی سی چکناہٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ بدستور اپنی جگہ جمع کھڑا تھا اور کچھ اس طرح مجھے گھور رہا تھا جیسے میرا کوئی پرانا قرض خواہ تھا، اور مسلسل وعدہ خلافیوں پر بری طرح خار کھا کر فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ پبلک فون کا مالک نوجوان بھی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سکڑ سمٹ گیا تھا اور رسالے کے مطالبے میں زیادہ منہمک نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے مجھے گمان گزرا کہ شاید باڈی بلڈر صاحب کو بھی کہیں فون کرنا تھا اور وہ اس بات پر خار کھا رہے تھے کہ میں ان کی آمد سے پہلے فون کیوں سنبھالے بیٹھا تھا۔ انہیں میدان بالکل صاف اور ٹیلی فون بالکل فارغ کیوں نہیں ملا تھا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ موصوف کی توجہ کا مرکز میں ہی تھا۔ ٹیلی فون سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ماحول کے اعتبار سے خوبصورت اور پرسکون قصبہ ہے، لیکن یہاں کوئی عجیب بات ضرور ہے جسے میں صرف محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال ابھی میں ادھر ادھر پھروں گا اور دیکھوں گا کہ کامران دانش کی موت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ ہمیں جب حرکت میں آنا ہو تو ہمیں سگنل دے دینا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وہ تو شاید تمہیں خود بخود مل جائے، میں نے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ نوجوان نے جلدی سے رسالہ چھوڑ کر اسٹاپ واچ بند کی اور وقت دیکھ کر مجھے رقم بتا دی۔ اسے ادائیگی کر کے میں نے اپنی چھڑی سنبھالی اور لنگڑاتا ہوا اس شخص کے قریب سے گزر کر بازار میں چل دیا۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، لیکن جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس کی آنکھوں میں خونخاری کچھ اور پڑ گئی۔ میرا جی چاہا کہ اسے آنکھ مار دوں، لیکن میں نے ہی بمشکل اپنی خواہش پر قابو رکھا۔ میں اپنا سراپا ایک مسکین شخص کا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا طرز عمل بھی فی الحال اسی کے مطابق ہوتا تو بہتر تھا۔ بہرحال ہوٹل سے نکل کر فون کرنے کا شاید مشکی خان کے سامنے فون کرنے سے زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ میری توقع سے زیادہ جلد کوئی میری طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو میری نظروں سے اوجھل رکھنے کی تکلفاً بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ تاہم اس نے میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی، شاید اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے بھی آسانی سے دیکھ سکتا تھا کہ میں کہاں جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی نظر سے اوجھل بھی ہو جاتا تب بھی وہ آسانی سے میرے بارے میں معلوم کر سکتا تھا، بلکہ شاید اسے پہلے ہی سے معلوم ہو۔ راستے میں دہی طرز کے ایک مخصوص ریستوران سے مجھے کڑھائی گوشت کی تہہ انگیز خوشبو آئی اور مجھے یاد آیا کہ ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ریستوران میں صرف چند گاہک موجود تھے، باہر سڑک کے کنارے بھی لوہے کی میزیں، کرسیاں اور ایک آدھ چارپائی بھی موجود تھی۔ میں جان بوجھ کر کاؤنٹر کے قریب ہی ایک میز پر جا بیٹھا۔ کاؤنٹر پر ایک معقول صورت سا ادھیڑ عمر شخص موجود تھا۔ اس کا لباس صاف ستھرا بلکہ کافی حد تک معززانہ تھا۔ میں نے فوراً سر پر سوار ہونے والے اور فراٹے سے زبانی مینیو سنانے والے بیرے کو کڑھائی گوشت کا آرڈر دیا۔ اس کے جانے کے بعد کاؤنٹر پر بیٹھے شخص میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور دوستانہ لہجے میں بولا، کیسا لگا ہمارا قصبہ؟ میں نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، یعنی تمہیں مجھ پر نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں؟ ارے صاحب، یہ کوئی لندن یا نیو یارک تو نہیں ہے جہاں پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہ ہو۔ وہ بھی دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے صاف اردو میں بولا، یا ویسے تو چاہے ہم لوگ سال سال ایک دوسرے سے نہ ملیں،
लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते जरूर हैं। 2 मील दूर से देखकर बता देते हैं कि चेहरा यहीं का है या कहीं और का। मैंने सर हिलाया और खामोश रहने पर इक्तिफा किया तो उसने अपना सवाल दोहराया। मैंने मुताद लहजे में कहा, कस्बा तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल बात यह है कि जगहों के अच्छे या बुरे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जगहें अहम नहीं होती, अहम तो लोग होते हैं, फर्क तो लोगों से पड़ता है। मेरी नज़र में तो हर वो जगह अच्छी है जहाँ के लोग अच्छे हैं। उसने जोरों शोर से मेरी तायद में सर हिलाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको यहाँ लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। फिर उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी छलक आई और आवाज़ शायद गैर इरादी तौर पर कुछ नीची होगी सिवाय कुछ लोगों के। मैंने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी इतला कुछ तशवीशनाक है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। वो नज़र चुराते बोला, हाँ इसीलिए तो हर जगह का ही हाल खराब है। कहते हैं एक मछली सारे जल को गंदा करती है। वो पुरख्याल नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। शायद उसने कुछ कहने का इरादा किया लेकिन फिर मुलतवी कर दिया। शायद कोई मसलहत आड़े आ गई थी। उसकी शीदा सी खामोशी के उस एहसास में उस वक्त इजाफा हो गया जब मैंने उसी बॉडी बिल्डर टाइप शख्स को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा जिसे मैं उससे पहले फोन करते वक्त देख चुका था। वो सीधा मेरी मेज की तरफ आया और यूं मेरे मुकाबले बैठ गया जैसे मेरा शनासा था और उस वक्त उस जगह के साथ मेरा मुलाकात का प्रोग्राम उससे तय था। दोनों कोनियां उसने मेज पर यूं टिका ली कि मैं उसके वरसी बाजुओं और उनमें से हर अज़ा को मुतहरक देख सकता था। तुम्हारा नाम अफजल चौधरी है ना? उसने उखड़े उखड़े से लहजे में तस्दीक चाही। अल्फाज और लहजा खुरदरा जरूर था लेकिन फिर भी ज्यादा तौहीन आमेज नहीं था। ये यकीनन उसका नॉर्मल लहजा था। बेशतर लोगों से वो उसी अंदाज में गुफ्तगू करने का आदी मालूम होता था। मैंने महसूस किया कि रेस्टोरेंट का मालिक भी उसे देखते ही अपनी जगह कुछ सुकट समट गया था और अचानक ही छोटे मोटे कामों में ज्यादा मसरूफ नजर आने लगा था। काकों की बातों की बिनबनाहट तक यकदम बहुत मध्यम पड़ गई थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों में झांकते पूछा। ये कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं? मुझे पता चला था कि तुम सेगहानी होटल में आकर ठहरे हो। मैंने वहां से मालूम कर लिया। क्यों? मैंने मुलाहिमा से पूछा। मैं कोशिश कर रहा था कि ना तो उससे मरूब नजर आऊं और ना ही जारहाना अंदाज इख्तियार करूं। यूं ही उसने बेपरवाही से जवाब दिया। यहाँ किसी अजनबी का आना एक खबर होती है। मुझे वैसे भी अजनबियों से कुछ ज्यादा दिलचस्पी है। तुम्हें शायद अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ लोगों के लिए कुछ ज्यादा दिलचस्पियां मौजूद नहीं है। तफरीह का कोई सामान नहीं है। डिश और टीवी के बाद अजनबी लोग ही हमारी तफरीह का थोड़ा बहुत सामान होते हैं। तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे लिए दिलचस्पी और तफरीह का सामान साबित होगा? मैंने पलक झपकाए बगैर पूछा। इम्कानात तो काफी नजर आ रहे हैं, उसने जवाब दिया। वो भी अच्छी खासी उर्दू बोल रहा था, सिर्फ लहजा जरा झटकेदार था। इस दौरान में वेटर कढ़ाई गोश्त और रन्नान ले आया। मैंने महसूस किया कि चीजें रखने के बाद उस शख्स की मौजूदगी की वजह से वेटर हाथ बांध कर खड़ा हो गया था और उसकी तरफ से किसी हुक्म का मुंतजिर था, लेकिन उसने नजर उठाकर उसकी तरफ देखे बगैर महज हाथ से हकारत अमेज से अंदाज में उसे जाने का इशारा किया। खाना खाओ। मैंने खाने की तरफ मुतवज्जा होते नहायत सरसरी और रस्मी लहजे में कहा, फिलहाल तुम ही खाओ। उसने कुछ इस तरह कहा जैसे मुस्तकबिल में मुझे कुछ खाना नसीब होने का मामला जरा मशकूक था। मैंने बेनियाजी से खाना खाना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो इस दौरान में खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर रहा था। शायद उसे मेरी बेनियाजी पर ताव आ रहा था। 2 लुकमे हल्क से उतारने के बाद मैंने दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, अगर किसी अजनबी का यहाँ आना इतनी ही बड़ी खबर होता है और तुम उसके बारे में इतने ही बाखबर रहने की कोशिश करते हो तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि चंद दिन पहले एक और अजनबी भी यहाँ आया था। उसका नाम कामरान दानिश था और वो भी उसी होटल में ठहरा था जहाँ मैं ठहरा हूँ, या फिर शायद उसे वहाँ ठहराया गया था। हाँ मुझे मालूम है उस नाम का एक आदमी यहाँ आया था। वो इत्मीनान से बोला। मरने के बाद किसी को बुरे अल्फाज में याद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतना कहे बगैर नहीं रह सकता कि वो बहुत ही पागल का बच्चा था, इसलिए मगरमच्छों का नवाला बन गया। ये एक अफसोसनाक हादसा था। यहाँ से कुछ दूर एक खाड़ी है जो मछलियों की शिकार के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन रात को वहाँ से मछलियाँ भाग जाती हैं और मगरमच्छ आ जाते हैं। मालूम नहीं वो गधा रात को वहाँ क्या करने चला गया था। मैंने हमवार लहजे में कहा, मगर मछलियों ने आमतौर पर पानी के करीब कोई खूह वगैरह बना रखी होती है। वो अपने शिकार को हलाक करने के बाद वहाँ छुपा देते हैं। मैंने हमवार लहजे में कहा, मगर मच्छों ने आमतौर पर पानी के करीब कोई खोह बना रखी होती है। अपने शिकार को हलाक करने के बाद वहाँ छुपा देते हैं और उसके गलने सड़ने का इंतजार करते हैं ताकि उसे आसानी से निकल सके, क्योंकि वो किसी भी चीज को चबाए बगैर निकलती है। कामरान को हलाक तो यकीनन किसी मगरमच्छ ही ने किया था, लेकिन उसकी लाश सुना है साहिल पर पाई गई थी। उसके मोटे मोटे होठों पर खफीफ सी तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। इतनी बारीकी से तो उसके बारे में पुलिस ने विचार भी नहीं की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम पुलिस वाले भी नहीं हो और ना ही इस किस्म की किसी दूसरी एजेंसी से तुम्हारा ताल्लुक है। फिर तुम इसके बारे में क्यों पूछगिछ कर रहे हो? क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार था? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं था, लेकिन हर इंसान में दिलचस्पी रिश्तेदारी की वजह से तो नहीं ली जाती। मैंने मुंह चलाते हुए जवाब दिया। बल्कि रिश्तेदारों में तो इंसान की दिलचस्पी दिन ब दिन कम ही होती जा रही है। तो फिर इस सिलसिले में दिलचस्पी लेने की वजह? उसने तीखे लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है उसकी मौत के पीछे कोई कहानी थी। मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया।
میں نے یہ موقع مناسب سمجھ کر اپنا اصل مقصد واضح کر دینا بہتر سمجھا تھا۔ یہ پولیس کے کرنے کے کام ہے، تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو سیٹھ؟ پولیس پر چونکہ کام کا بہت بوجھ ہے، اس کے علاوہ بہت سے کام وہ کرنا نہیں چاہتی، بہت سے کام وہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، اس لیے کبھی کچھ اور لوگوں کو بھی بعض کام اپنے ذمہ لے لینے چاہیے۔ میں نے بدستور ملائمت سے کہا۔ اسے یوں میری طرف دیکھا جیسے میں واقعی اس کے لیے تفریح اور دلچسپی کا سامان ثابت ہونے لگا تھا۔ آج کل جو کام لوگوں کے ذمے ہیں وہ انہیں انجام نہیں دیتے، ان میں ڈنڈی مارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تم دوسروں کے کام اپنے ذمہ لے رہے ہو، اور وہ بھی پولیس کے کام، جن میں انسان کی جان جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ خود پولیس نے اپنے وہ کام کرنے چھوڑ دیے ہیں جن میں جان جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ جان کا کیا ہے میری جان؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مشفقانہ انداز مسکراتے ہوئے کہا، جان تو ایک دن جانی ہی ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ جان کی جتنی زیادہ حفاظت کرو اتنی جلدی چلی جاتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنے شاندار اور پلے پلائے جسم کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اسے شاید کچھ جھٹکا سا لگا۔ وہ شاید یہ توقع لے کر میرے سامنے آ کر نہیں بیٹھا تھا کہ چھڑی کا سہارا لے کر اور لنگڑا کر چلنے والا ایک شخص اس کے ساتھ اتنے اطمینان اور بے خوفی سے گفتگو کرے گا۔ نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں چلتی ٹرین کے آگے جا کر لیٹ جاؤں یا دو گروپوں کے درمیان گولیوں کی بچھاڑ میں جا کر کھڑا ہو جاؤں، جبکہ میرا ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ یہاں ان میں سے کون سی صورتحال ہے؟ تم چلتی ٹرین یا دو گروپوں کے درمیان گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے؟ یہاں ان میں سے کون سی صورتحال ہے؟ تم چلتی ٹرین ہو یا دو گروپوں کے درمیان گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، وہ تل ملا کر بولا۔ پھر اس نے شکی سی نظروں سے مجھے گھورا۔ کیا تم واقعی کوئی سیٹ ہو؟ مجھے پتا چلا ہے کہ شہر میں تمہارا 5 اسٹار ہوٹل اور دوسرے بزنس ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں سچ تو ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن مجھے تمہاری معلومات پر حیرت ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری معلومات کے ذرائع کیا ہیں؟ CID، سیکرٹ سروس یا اسکاٹ لینڈ یارڈ؟ اتنے موٹے موٹے نام دینے کی ضرورت نہیں، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، سیدھے سادے طریقوں سے کام چلا لیتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا، اگر تم بھی سیدھے سادے طریقے سے مجھے بتا دو کہ تم اپنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر کس لیے یہاں آئے ہو تو شاید تمہارے حق میں بھی اچھا ہو۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ سیٹھ شہر میں صرف عیش و آرام ہی کی زندگی گزارتے ہیں؟ شہر میں ان کی جان کو تو بیسیوں عذاب لگے ہوتے ہیں۔ ان سے جان چھڑانے کے لیے کبھی کبھار وہ سارے بکھیڑوں سے نکل کر ایسی جگہوں کی طرف بھاگ آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ میری جان کو کس کی طرف سے خطرہ لاحق ہے؟ تمہاری طرف سے؟ میں نے پانی کا المونیم کا گلاس اٹھاتے ہوئے نہایت سرسبز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مگر مچھوں کی طرف سے، اس نے شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جو لوگ اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہیں ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مچھلی کے شکار پر آئیں اور خود مگر مچھ کا شکار بن جائیں۔ مجھے چیلنج قبول کرنا بہت پسند ہے۔ میں نے چند گھونٹ پانی پی کر گلاس واپس رکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا، چاہے وہ 4 ٹانگوں والے مگر مچھ کی طرف سے ہو اور چاہے 2 ٹانگوں والے مگر مچھ کی طرف سے۔ میں نے ایک بار پھر کھانا شروع کر دیا، تاہم میری نظر اس پر تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک لمحے کے لیے اسٹال کی سرخی آ گئی مگر معدوم ہو گئی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے گھورنے لگا، شاید وہ میرے بارے میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے چھڑی کے سہارے لنگڑا کر چلتے دیکھ چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں تنہا قصبے میں آیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باوجود میں اتنا مطمئن اور بے فکر کیوں تھا۔ اس نے پینترا بدلتے اور قدرے نرم لہجے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نرم لہجے میں بھی بہرحال دھمکی پنہاں تھی۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مچھلی کا شکار کرنے، یہ چیلنج قبول کرنے کا شوق پورا کرنے کسی اور علاقے کی طرف نکل جاؤ۔ ملک میں ایک سے ایک اچھے علاقے موجود ہیں جہاں بہت اچھی نسل کی مچھلیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ علاقے تو تمہارے شہر کراچی سے بہت قریب بھی ہیں۔ اب یہاں آ گیا ہوں تو قسمت آزمائی کر کے دیکھ ہی لوں، میں نے مطمئن انداز میں منہ چلاتے ہوئے کہا۔ وہ چند میں ایک ٹک مجھے خونخوار سی نظروں سے گھورتا رہا، لیکن میں اس دوران میں گویا اس کی موجودگی سے بے خبر ہو گیا۔ میرا خیال تھا اگر اس کے صبر کا چھوٹا سا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہیں اٹھا ٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور میں بظاہر بے پرواہ نظر آنے کے باوجود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیے بیٹھا تھا۔ لیکن میرا یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن خلاف توقعات پاؤں چلانے کے بجائے ٹھنڈی سانس لے کر گویا اٹھا ٹیک کے پروگرام کو کسی اور وقت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے بولا، تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا۔ میں تو ویسے بھی شکوہ شکایت کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نہایت صابرانہ لہجے میں کہا اور بدستور کھانے میں مصروف رہا۔ وہ تیزی سے گھوما اور اکڑتا ہوا ریستوران سے نکل گیا۔ میں نے بآواز بلند اسے عقب سے پکارا، سنو، تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں۔ وہ پلٹ کر دوبارہ میری طرف میز کے قریب آیا اور ذرا جھکتے ہوئے گرانے کے انداز میں بولا، مجھے باڈی بلڈر عرف اسٹریچر کہتے ہیں۔ جب میں کسی کو بلڈوز کرتا ہوں تو اسے اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ تابوت میں ڈال کر لے جانے کا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے داد طلب سے انداز میں پوچھا، کیسا نام ہے؟
अपनी दानिश में उसने अपना ये नाम बताकर बड़ी जहानत का सबूत दिया था। मैंने मुरबियाना अंदाज में सर हिलाया, फिर सरसरी से लहजे में कहा, अच्छा है, बस जरा गैर इंसानी सा नाम लगता है। वैसे तुमने ताबूत का भी जिक्र किया है, उस हिसाब से तो तुम्हारा नाम बिल्डोजर उर्फ स्ट्रेचर उर्फ ताबूत होना चाहिए था। इस तरह इसमें ज्यादा वजन पैदा हो जाता। वो चंद सेकंड पुरख्याल अंदाज मुझे घूरते हुए थोड़ी को जाता रहा, फिर पलट कर खामोशी से चल दिया। उसके जाने के बाद भी चंद सेकंड तक माहौल में तनाव और कशीदगी का एहसास बरकरार रहा। मैंने काउंटर पर मौजूद शख्स की तरफ देखा जो मेरे अंदाजे के मुताबिक रेस्टोरेंट का मालिक ही था। वो दीदा नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो हमदर्दाना से अंदाज में बोल उठा, मेरा ख्याल है आप एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी है, आपको इस गैंडे के बच्चे से नहीं उलझना चाहिए था। शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोगों में ये रिवाज बहुत बढ़ गया है कि वो इस किस्म के गैंडे के बच्चों से नहीं उलझते, इसलिए रफ्ता रफ्ता उन्होंने शुरफा को नकेल टाल दी है। मैंने मुलायमत से कहा, वैसे उसका असल नाम क्या है? असल नाम तो किसी को भी मालूम नहीं, सब उसे सिर्फ भट्टी के नाम से जानते हैं। वैसे उसकी उर्फियत बिल्डोजर ही है, ये ज्यादा इसी नाम से पहचाना जाता है। उसने जवाब दिया, क्या ये इतना बड़ा बदमाश है जितना अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था? उससे कहीं ज्यादा बड़ा। उसने खौफजदा सी नजरों से बाहर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, बड़ी हैरत की बात है कि आपके साथ उसने इतनी नरमी दिखाई। इतने सवालों जवाब करने वालों को तो ये लोग फौरन उठा कर ले जाते हैं। ये लोग? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जी हाँ साहब, ये 4 इसी किस्म के आदमियों का टोला है। सही मानों में कस्बे पर अब इन्हीं का राज है। ये चारों अपने जमाने के बड़े जाने पहचाने दहशतगर्द और बदमाश हैं। परसों पहले जेल तोड़कर भागे थे, कुछ अरसा रुपोश रहे, जब मामला ठंडा पड़ गया तो यहाँ नमूदार हुए और तब से अब तक यही हैं। जेल तोड़कर भागे हुए? मैंने हैरत से दोहराया। चंद लम्हे के लिए मैं खाने को भूल गया, क्या किसी को यहाँ इनकी मौजूदगी का इल्म नहीं है? कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है? उसने बेचारगी से कंधे उचकाए। मैं क्या कह सकता हूँ साहब, इल्म तो होगा, कई बरस से ये यहाँ है, यहाँ पुलिस भी है, थाना भी है, सारे कस्बे वालों को पता है तो पुलिस को भी पता होगा। मालूम नहीं क्यों आज तक इन्हें पकड़ने के लिए कोई पार्टी नहीं आई। शायद ये बुझारतें मेरे और आप जैसे शरीफ आदमियों के बूझने की नहीं है। वो काउंटर पर आने वाले एक ग्राहक से पैसे लेने के लिए चंद लम्हे को खामोश हुआ। उसके जाने के बाद गहरी सांस लेकर बोला, शायद ये भी इतने ज्यादा अफसोस की बात नहीं थी कि कोई उनको पकड़ने नहीं आया। इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उल्टा इन्होंने इस कस्बे को पकड़ लिया, मेरा मतलब है काबू में कर लिया। इस जमाने में हमारा सरदार इधर ही रहता था। वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन मालूम नहीं ये लोग किस हवाले से सरदार से मिले, और फिर मालूम नहीं अंदर ही अंदर क्या गड़बड़ हुई। रफ्ता रफ्ता कस्बे पर अमली तौर पर जैसे इनका कब्जा होता गया। कस्बे का वो तबका जो ज्यादातर माहीगीरी करता था, बहुत ज्यादा गुर्बत का शिकार था, उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ मिला लिया। वो एक लम्हे के लिए खामोश होकर मुतासफाना से अंदाज में हवा में घूरने लगा। मैं दम बखुद सा बैठा था। मुझे अंदाजा होने लगा था कि वो मुझे किस किस्म की अफसोसनाक कहानी सुनाने जा रहा था। कमोबेश यही कहानी किसी न किसी अंदाज में मुल्क के बहुत से हिस्सों में दोहराई जा रही थी। वो शख्स भी शायद मेरी तरह कुछ देशों में गिरफ्तार था। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। रफ्ता रफ्ता उनके घरों में किसी न किसी हद तक खुशहाली नजर आने लगी। रंगीन टीवी, VCR डिशें नजर आने लगी, और उसके साथ साथ जदीद किस्म का असलहा भी। लोगों के रहन सहन के साथ साथ उनके तौर तरीके, हत्ता के बातचीत करने के अंदाज भी बदल गए हैं। पहले वो गुर्बत के बावजूद सुलझे हुए मोहब्बत करने वाले नजर आते थे, अब वो बदमाश, लालची और नफरत करने वाले मालूम होते हैं। तुम्हारे सरदार का इस दौरान में क्या रवैया रहा? मैंने दरियाफ्त किया। बहुत से दूसरे सरदारों के बरक्स उसकी दौलत जायदाद यहाँ अपने आबाई इलाके में कम थी, बस एक हवेली और थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बहरहाल वो खानदानी सरदार था। उसकी ज्यादा तवज्जो कारोबारी और सनतकारी की तरफ ही हो चुकी थी, इसलिए उसके ज्यादा कारोबारी मामलात शहर ही में चलते थे। यहाँ से उसको कुछ ज्यादा आमदनी नहीं थी, और उसने यहाँ अपनी आमदनी के जराए बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। फिर जब से यहाँ भट्टी और उसके साथियों का असर सुख बढ़ा, उसने यहाँ रहना भी बहुत कम कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि वो ज्यादातर मुल्क से बाहर रहता है। उसके कारोबार मुल्क से बाहर भी फैल चुके हैं। यहाँ ये 4 का टोला काफी हद तक स्याह सफेद का मालिक बन चुका है। दूसरे बहुत से लोग भी उनके साथ हैं। सिर्फ मुझ जैसे कुछ लोग ये सब कुछ देखकर कुड़ते रहते हैं। सरदार ने कस्बों को जैसे इसके हाल पर छोड़ दिया है। सरदार आमतौर पर ऐसा करते नहीं है, लेकिन शायद उसकी कोई वजह हो।